الرحمن الرحیم. پڑھو ولما أصول الفقه باعتبار الإضافة فالآن يعرفه باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص فيقول چلیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تعریف لقبی اصول فقہ، علم اصول فقہ کی. جی علم اصول فقہ کی تعریف کرنی ہے تو یہ بتا رہے ہیں ربط کہ اب ہم تعریف کرنے لگے ہیں. جب کہ تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے اصول الفقہ کی باعتبار، تو اب تعریف کرتے ہیں اصول الفقہ کی باعتبار اس کے کہ اصول الفقہ لقب ہے ایک علم مخصوص کا، اور لقب ہے علم ہے. تو پس فرمایا کیا وہ کتب دینا. جبکہ مصنف رحمہ اللہ نے اصول الفقہ کی تعریف کی باعتبار اضافت کے، تو اب مصنف رحمہ اللہ تعریف کرتے ہیں اصول الفقہ کی اس اعتبار سے کہ یہ علم مخصوص کا لقب ہے. یہ علم مخصوص کا لقب ہے. اور جب تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے اصول الفقہ کی باعتبار اضافت کے، پس اب تعریف کرتے ہیں اصول الفقہ کی باعتبار اس کے کہ اصول الفقہ لقب ہے علم مخصوص کا. پس فرمایا جی تعریف مصنف رحمہ اللہ نے اصول الفقہ کی باعتبار اضافت کے، پس اب تعریف کرتے ہیں اصول الفقہ کی باعتبار اس کے کہ یہ لقب ہے اصول الفقہ لقب ہے علم مخصوص کا. پس فرمایا جی ہن تعریف جی وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق. نال اگلی لائن پڑھ دیں. أي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا. بس علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، علم ہے اصول فقہ. پڑھیا نا کچھ کتاب میں آخری تے پہنچ گئے ہیں. وہ سارے قانون ہی ہوندے نے کہ جزیاں ہوندیاں نے، قانون ہوندے نے سارے. جی علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کہ جن قواعد کے سبب سے پہنچا جاتا ہے الیہ فقہ تک علی وجہ تحقیق. علی آخ و گامیاں. علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ تک علی وجہ تحقیق. پھر ایک بار علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ تک علی وجہ تحقیق. علی وجہ تحقیق. گل تو صحیح ہے کہ بے اصول فقہ ہوندی ہوئے، قانون پتہ ہون، انہاں قانوناں دی روشنی جس لئے مسائل بندہ سمجھے چس ہونی ہے کہ نہیں. یہ تحقیق چس دا ہی نہ ہے، اور کہندہ نہ ہے گوگو. اے مطلب ہے جی. اچھا علامہ فرماتے ہیں پتر جو کہ کتاب میری اپنی ہے، شرح بھی میری تو متن بھی میرا ہے جی. تو اس واسطے کچھ گلاں جڑیاں نے میں نال لانیاں نے تینوں سمجھا جی. فرماندے نے یہ جو کہا ہے نا کہ العلم بالقواعد، یعنی علم ہے قضایا کلیہ کا، علم ہے اے مطلب ہے قواعد سے مراد قضایا کلیہ، اللہ تی وہ قضایا کلیہ کہ پہنچا جاتا ہے ان کے سبب سے الیہ علی وجہ تحقیق دا مطلب دسیا ہے توسلاً قریباً. توسلاً اگو علی وجہ تحقیق وکھرے کہ بھئی توسل قریب، کیا
तवस्सुल करीब ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਉਸੂਲ ਫਿਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੂਲ ਫਿਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੂਲ ਫਿਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ القواعد سے مراد ہیں قضایا کلیہ الہ کا مرجع ہے فقہ، اور یہ جو توسل ہے نا، توسل سے مراد ہے توسل قریب، توسل باقی علاوہ جی تحقیق نال لگنا ہے کو تو ہوندہ پہ جی۔ اچھا جی، پس فرمایا اور علم اصول فقہ علم ہے اے سوال اے معرف تے معرف عین ہو گئے نے، علموں تے علموں کی ناو ہے اینت نہیں۔ او موشی آندہ ہے، او ویکھو 3 نمبر تے اضافت العلم الى اصول الفقہ بمعنی علم مخصوص، بمعنی من قبیل اضافت العام الى الخاص لقصد البیان و مزید اے مطلب ہے جی، بے معرف ہو رہے تو معرف ہو رہے، سنیں۔ اور علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کہ توسل کیا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ کی طرف وجہ تحقیق پر، یعنی علم ہے قضایا کلیہ کا، وہ قضایا کلیہ کہ توسل کیا جاتا ہے ان قضایا کلیہ کے ساتھ فقہ کی طرف توسل قریب علی وجہ تحقیق جی۔ پس فرمایا علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ تک علی وجہ تحقیق، یعنی علم ہے قضایا کلیہ کا، وہ قضایا کلیہ کے توسل کیا جاتا ہے ان قضایا کلیہ کے ساتھ فقہ تک توسل قریب علی وجہ تحقیق، اللہ وجہ تحقیق۔ آشیا نمبر 9 تے آویں ایک باری ایک تمیدی مقدمہ پڑھ لئیے تو پھر اگلی گل پڑھ دیں وَإِنَّمَا قُلْنَا جی، سمجھے ہی؟ اچھا، او اے جان اس بات کو اینو ٹھہر جا، او جد تھوڑا پڑھیاں کو نہ نہیں کل پڑھاں گے پھر مقدمہ پھر چس چنگی آویں گے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا تَوَسُّلًا قَرِيبًا احترازاً عن المبادی کالعربیت والکلام۔ اچھا جی، اب فصلوں جنس تو ہوگی تو فصل سے کس سے اعتراض کیا؟ جو ہم نے کہا ہے نا توسلاً قریباً، یہ اعتراض ہے مبادی سے، کن سے؟ جیسا کہ علوم عربیہ اور علم کلام کیا کہ جی جو تعریف میں کہا ہے توسلاً قریباً، یہ اعتراض ہے مبادی سے جیسا کہ علوم عربیہ اور علم الکلام۔ او کل علوم العربیہ وحی علم متن لغہ، علم لغت، علم ناو، علم صرف، علم معنی بیان وغیرہ سارے، کیونکہ بھی آندے بندہ پھر چنگے سمجھ سکتا ہے، فقہ چنگی سمجھ آندی ہے، تو لیکن یہ بھی ایک قریب نہیں ہے نا، یہ پڑھ کے پھر اصول فقہ وال جانا ہے، پھر فقہ وال جانا ہے، تو توسل قریب نہیں ہے۔ اس طرح علم کلام ہے تو علم کلام کے اندر تو عقائد کے مسئلے ہیں، تو اب عقائد کے ذریعے فقہ تک تو نہیں نہ پہنچا جاتا بلا واسطہ، لیکن فقہ میں فائدہ دیتے ہیں کہ جو بیان ہوں گے فرائض ہے، واجب ہے، تو علم کلام میں پڑھا ہوگا تو وہ باتیں سمجھ اچھی آ جائیں گی، یہ مطلب ہے، سمجھے ہی؟ اور محض کہا ہم نے توسلاً قریباً واسطے اعتراض کرنے کے مبادی سے، اور جنہوں نے پڑھے بغیر بندہ کوئی علم شروع نہیں ہو سکتا، جیسے عربیہ اور کلام شابہ جی۔ کہا ہم نے توسلاً قریباً اعتراض کرنے کے لیے مبادی سے جیسے علوم عربیہ اور کلام۔ اچھا جی، وقولنا علی وجہ التحقیق اعتراض عن علم الخلاف والجدل، اور ہمارا قول علی وجہ تحقیق کہ فقہ تک پہنچے ان قواعد کے ذریعے علی وجہ تحقیق، بھائی جویں گل ہے اویں ہووے، یہ اعتراض ہے علم الخلاف تے علم الجدل سے۔ کیا
جو تعریف میں فرمایا ہے علامت تحقیق، یہ احتراز ہے علم الخلاف اور علم الجدل سے۔ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜੋ। وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمُوصِلَةِ إِلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ بَلِ الْغَرْضُ مِنْهُ إِلْزَامُ الْخَصْمِ۔ بس کیونکہ یہ جو علم الخلاف والجدل ہے نا، اگرچہ یہ بھی مشتمل ہوتا ہے قواعد پر جو پہنچانے والے ہیں کدھر؟ اے شاباش سے، لیکن وہ لا علی وجہ تحقیق ہے، بلکہ غرض ان سے خصم کو الزام دینا ہے، چپ کرانا ہے وہ قواعد جو بیان کیے ہیں جی، تو لہٰذا اس کو نکالا ہے، اس کو نکالا ہے۔ کیا کہ جی؟ کیونکہ یہ جو علم الخلاف والجدل ہے اگرچہ ایسے قواعد پر مشتمل ہے جو پہنچانے والے ہیں فقہ کے مسائل تک، لیکن لا علی وجہ تحقیق، بلکہ غرض علم الخلاف اور علم الجدل سے خصم کو الزام دینا ہے۔ اے شاباش سے، کتوں پچھو ہے نا؟ اچھا اگلی گل پڑھنا ایک منٹ۔ وذالک كقواعدهم المذكورة في الإرشاد والمقدمات ونحوهما تبتني عليها النكت الخلافية۔ نکت اور یہ جیسا کہ ان کے قواعد فقہا کے اصول فقہ والوں کے جو کہ مذکور ہیں، کتاب کا نام ہے الارشاد، کتاب کا نام ہے المقدمہ، اور ان کی مثل اور بھی کتابیں ہیں۔ یہ قواعد کس لیے ہیں؟ تاکہ مبنی ہوں ان قواعد پر نوکت خلافیہ، جڑا ایک دوجے دے خلاف گلاں کرنیاں نے انہاں دے قانون پڑھائے جان جی یہ تو پھر کم کوڈی ہو گیا کہ جتھوں علم مناظرہ بھی بنیا وجوہ فاسدہ کیا ٹھیک ہے، 2 کتاباں دے نا ہی نے جی، اور کوئی گل کو نہیں۔ چلو جی، اور ہمارا قول علی وجہ تحقیق اعتراض ہے علم الخلاف والجدل سے، کیونکہ علم الخلاف والجدل اگرچہ مشتمل ہے قواعد پر، ایسے قواعد جو پہنچانے والے ہیں مسائل فقہ تک، اے قواعد الخلاف قواعد ہیں کہ جاری ہوتے ہیں اپنے عموم کے ساتھ تک بھی، لیکن لا علی وجہ تحقیق، بلکہ غرض ان سے الزام الخصم ہے جی۔ اور یہ جیسے ان کے قواعد جو کہ مذکورہ ہیں ان 2 کتابوں میں، ارشاد میں اور مقدمہ میں، اور ان دونوں کی مثل میں، تاکہ مبنی ہوں ان قواعد پر نوکت خلافیہ جی۔ ہمارا قول علی وجہ تحقیق احتراز ہے علم الخلاف والجدل سے، کیونکہ یہ اگرچہ مشتمل ہے قواعد پر جو پہنچانے والے ہیں فقہ کے مسائل تک، لیکن لا علی وجہ تحقیق، بلکہ غرض اس علم سے الزام الخصم ہے۔ اور یہ جیسے قواعد ان کے جو مذکور ہیں الارشاد اور المقدمہ میں اور ان دونوں کی مثل میں، تاکہ مبنی ہوں ان قواعد پر نکت خلافیہ۔ اور بکن 8 نمبر آشیت ہے بے ان نکتہ، جیسے نقطہ مراد وجہ خفی وہ کہ الذی لدقتن، گویا کہ نقطہ ہے وہ، یعنی نقطہ تے ہونا اس کا خلافیہ، یعنی مبنی ہے ان پر خلاف، آپس میں جڑے کہ دوجے دے خلاف بھی قانون بنانے جی اور سمجھے ہی۔ ہون ویکھیے 1 منٹ میں واشیا جان اس بات کو کہ مرکب تام اعتماد رکھتا ہے، مرکب تام ایسا جو اعتماد رکھے، صدق اور کذب کا نام رکھا گیا اس کا اس حیثیت سے کہ یہ مرکب تام مشتمل ہے حکم پر، اس کا نام کیا ہے؟ اور اس حیثیت سے کہ یہ مرکب تام صدق کذب کا اعتماد رکھتا ہے، کیا نام ہے؟ اور اس حیثیت سے کہ مرکب تام فائدہ دیتا حکم کا
اخبار اور اس حیثیت سے کہ وہ مرکب تام جز بنتا ہے دلیل دی سغرا یا سغرا یا کبرا، اس اعتبار سے مرکب تام کا نام کیا ہے، اور اس حیثیت سے کہ طلب کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، یعنی اگر وہ سغرا کبرا نظری ہو تو پھر دلیل دے ہی دی کہ کوئی نہیں جی، یا جڑا دعویٰ ہے وہ بھی تو ایک مقدمہ ہی، وہ بھی تک جڑا نا اپنا وہ مرکب تام ہے جی، تو اگر طلب کیا جائے دلیل کے ساتھ اب اس کا نام، اور اس حیثیت سے کہ دلیل سے حاصل ہو جائے تو اس کا نام نتیجہ ہے، اور اس حیثیت سے کہ واقعہ ہوتا ہے علم میں اور سوال کیا جاتا ہے اس سے۔ حضور میرا ایک سوال ہے تو ان کی نام مسئلہ، پس ذات کی اختلاف اعتبارات کا، اور باختلاف الاعتبارات کیڑی کیڑی شے، قضیہ، خبر، کنے ہو گئے 7 شے کوئی ہو، اعتبار وکھرے وکھرے کی وکھرے وکھرے جی، اج ویک ایک کوئی بندہ ہے جی، آندا ہے دوترا ہے، آئندہ ہے پنیواں ہے، آئندہ ہے پتیجا ہے، آئندہ ہے پتر ہے، آئندہ ہے پوترا ہے، آئندہ ہے پڑپوترا ہے جی، ہیں جی، تے آئندہ ہے جوائی ہے، آئندہ ہے سہرا ہے، آئندہ ہے نانا ہے، سارے تھلے لگاؤ تے انے رشتے اتنے جاؤ تے انے رشتے، تے بندہ تے ایک ہی وچ دو لتاں والا جی اے گل ہے جی جی جی۔ نعني بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه۔ صبر کدے چلا گئے کی بنے جی، گل سرندی تو ٹر پے جی۔ اچھا جی، محکوم علیہ قضیے میں اس کا نام کیا ہے، اور محکوم بہی کا نام، اور مطلوب کا جو موضوع تھا اس کا نام کیا ہے، اور مطلوب کے محمول کا نام، اور دلیل جو مرکب ہوتی ہے خام خاکن سے، تو وہ مقدمہ جس کے اندر اصغر علی تشریف فرمان ہے وہ مقدمہ، اور جن دے وچ اکبر علی چلے گئے نے کبرا، اور یہ دونوں مقدمے مشتمل ہوتے ہیں ایک ایسے امر پر جو ان کے درمیان جنہیں دونوں اکھ مارنی ہے تو اس کا نام، اور اوسط اگر صغرے میں محمول تے کبرے میں موضوع ہو تو اس کا نام سنیں بھئی، اوسط اما محمول فی الصغرا تے موضوع فی الکبرا، تو نام رکھا جائے گا دلیل کیسے اعتبار سے، اور وبالعکس یعنی صغرے میں، اور نام رکھا جائے گا شکل کا رابع اگر دونوں میں محمول ہو تو، دونوں میں موضوع ہے تو، مثلا جب ہم نے کہا الحج واجب، الحج لأن الحج مامور الشارع وکل مامور الشارع فہو واجب، پس حج اصغری تے واجب تے مامور اوسط ہے، تو الحج مامور الشارع یہ صغرائی تے کل مامور الشارع فہو، تے دلیل مذکور یہ شکل اول اے وے تلوی سنیں جی بے اے بابے رکھے بے انہاں کو میری گل نال جوڑ لو تے ہن تسی پڑھو ونانی بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه۔ اچھا جی توجہ کریں، ونانی یہ جو ہم نے کہا ہے نا قضایا کلیہ، کیا کہا ہے، قضایا کلیہ، جو قضایا کلیہ پیچھے مذکورہ، مراد ہماری اس سے ما وہ قضیہ ہے کہ ہوگا دلیل کے 2 مقدموں کا ایک کتھے فقہ کے مسائل پر، فقہ کے جدوں کوئی بھی فقہ دا مسئلہ لبنا ہے نا تے اے جڑے ساڈے اصول فقہ نہیں ہے گا، ایک مقدمہ اے ہونا ہے تے ایک او مسئلہ ہونا ہے فقہ دا جس لئے انہوں نے شادی کرنی وچوں نتیجہ نکل ہونا ہے نہیں۔ کنی باری پڑھے آگے جا رہے ہیں جی، ہاں جی کیا کہ جی، اور جو ہم نے کہا ہے قضایا کلیہ جو مذکور ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قضیہ کلیہ جو ہوگا وہ دلیل کے دو مقدموں کا ایک بنے گا. دلیل کس پر قائم کرنی ہے؟ فقہ کے مسئلے مسئلے پر. سنیں این الفر کو وضاحت کر دینے. مراد ہماری قضایا کلیہ مذکورہ سے ما وہ قضایا ہیں کہ ہوگا دلیل کے دو مقدموں کا ایک. دلیل کس پر؟ مسائل فقہ پر. جی مراد ہماری قضایا کلیہ کے ساتھ جو مذکورہ ہیں وہ قضایا ہیں کہ ہوگا دلیل کے دو مقدموں کا ایک دلیل ہوگا مسائل فقہ. اور خاشے نمبر 11 تے مسئلہ فقہ دا وہ ہوندا ہی جن دے وچ بندے دے افعال دا بیان ہوندا ہے. مثلاً بھی اے جڑا ہے نا بندے دا فعل صحیح ہے، اے بندے دا فعل، اے فعل بندے ہوتے، اے فعل بندے واسطے وغیرہ ذالک من الاحکام والتعبیر عنہا بعبارتین. کہا جاتا ہے ھذا الفعل یا وجوب ھذا الفعل. اے دو میں طرح عقید ہے کہ یہ فعل واجب ہے یا اس فعل کا وجوب ثابت ہے. دو میں جملے ٹھیک نے. جی 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 اذا استدللت على حكم مسائل الفقه بالشكل الاول فكبر الشكل الاول هي تلك القضايا الكليه. او صبر. یعنی جب دلیل پکڑے گا تو فقہ کے مسائل کے حکم پر بھی اس مسئلے دا حکم کیے اے واجب سنت حرام مکروہ ان دا حکم کیے. جب دلیل پکڑے گا تو فقہ کے مسائل کے حکم پر کس کے ساتھ؟ تو پس شکل اول کا کبرا اے ساڈے اصول فقہ دا ہونا ہی تے سغرا مسئلہ نال جوڑ دے تے وچوں کٹی کٹا نکل آوے دا. کیا کہے جی؟ یعنی جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ایک قیاس اقترانی ہوں اگے قیاس استثنائی بھی ہونا ہی. جی کہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو دلیل پکڑے گے شکل اول کے ساتھ تو کبرا شکل اول کا وہ قضایا کلیہ ہوں گے. سنیں یعنی جب دلیل پکڑے گا تو مسائل فقہ کے حکم پر شکل اول کے ساتھ تو پس کبرا شکل اول کا وہ قضایا کلیہ ہوں گے. اور سارے نہیں ایک جندی لوڑ پینی ہے. جی یعنی جب دلیل پکڑے گا تو فقہ کے مسائل کے حکم پر شکل اول کے ساتھ پس کبرا شکل اول کا وہ قضایا کلیہ ہوں گے. لو جی دعویٰ قولنا ھذا الحکم ثابت. بس صبر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ھذا الحکم او ھذا دا مشار لے کوئی بھی بنا لو اے حکم ثابت ہے لأنہ حکم یدل علی ثبوت القیاس. اگے وکل حکم یدل علی ثبوت القیاس فہو ثابت. اس لیے ہونا شکر ہے اس لیے کہ یہ جو حکم ہے یہ ایسا حکم ہے کہ جس کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے کون؟ اور اے کبرائی ہونا اے فصول فقہ دئی. اور ہر حکم کے دلالت کرے اس کے ثبوت پر قیاس تو وہ حکم تو تے اے وچوں حد اوس گر گئی تو نتیجہ آ گیا ھذا الحکم ثابت. کیا جیسے ہمارا قول ہے ھذا الحکم ثابت دلیل ہے کہ یہ دعویٰ ہے. جی دلیل ہے کہ لأنہ او لأنہ کون ہے؟ او لأنہ ھذا الحکم لأن الحکم لأنہ ھذا الحکم جڑا ہے لأنہ حکم یدل علی ثبوت القیاس. اے حکم یدل علی ثبوت القیاس تے لأنہ ہون سام کے رکھی اگے تے وکلو یدل علی ثبوت القیاس اے اوہ دے اوستی فہوا تے اے یدلو حکم یدلو علی ثبوت القیاس کلو حکم یدلو علی ثبوت القیاس ڈگ پیا تو لأنہ دا مرجع ھذا الحکم نتیجہ کیا ہے ھذا الحکم ثابت. اے کیڑے طریقے نال قیاس اقترانی نال جیسا کہ ہمارا قول یہ بھی کلیہ بیان کیتے نا ھذا الحکم کوئی بھی حکم شریعت دا جڑا مسئلہ ہے جی جیسا کہ ہمارا قول ھذا الحکم ثابت اے شکر ہے. سنیں جی اتنا یہ دعویٰ ہے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦੇ ਔਸਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਦੇ ਔਸਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਅੰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ یہ حاضل حکم ہے دلالت کرتا ہے اس کے ثبوت پر قیاس اور ہر حکم دلالت کرے اس کے ثبوت پر قیاس تو وہ تو ثابت ہوتا ہے تو نتیجہ کیا آ گیا ہے شاباش سے اس لیے کہ یہ حکم ہے دلالت کرتا ہے اس کے ثبوت پر قیاس اور ہر حکم کے دلالت کرے اس کے ثبوت پر قیاس بس وہ حکم ثابت ہے جی وَإِذَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى حُكْمِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ بِالْمُلَازِمَاتِ الْكُلِّيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْمَلْزُومِ فَالْمُلَازِمَاتُ الْكُلِّيَّةُ هِيَ تِلْكَ الْقَضَايَا صبر اے ان قیاس استثنائی کیڑا پھر کندہ اتصالی تے کندہ انفصالی جی اتصالی و متصلہ وچ انفصالی منفصلہ وچ تے مقدم رکھنا ہے تو نتیجہ کیڑا ہونا ہے تالی رکھنی تو نتیجہ کیڑا ہونا ہے تو رفع رکھنا ہے تو نتیجہ کیڑا ہونا ہے وہ سارے پڑھے نے جی تو جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ملازمات کلیہ کے ساتھ مع وجود الملزوم مع وجود الملزوم دا مطلب ہے وضع مقدم تے نتیجہ وضع تالے اے بھی او ملزوم مقدم ہوندا ہے وجود ملزوم دا کی مطلب ہے وضع ہے نتیجہ وضع تالی سنیں جی تو پس وہ ملازمات کلیہ وہ یہی قضایا ہوں گے او جڑا مقدم ہوئے گا نا او یہ ساڑھے قضیے ہونے نے اصول فقہ دے اے ہونے نے جی کیا کیا جی اور جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ملازمات کلیہ کے ساتھ ملزوم کے وجود کے ساتھ یعنی سنیں تھے او جڑا ہے نا او جڑے ملازمات کلیہ ہونے نے جڑا پہلا مقدم تالی پورا ہونا ہے وہ یہی قضایا ہوگا کس کا اصول فقہ کا کس کا اگون مثال پڑھنی اور جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ملازمات کلیہ کے ساتھ باوجود وجود ملزوم کے تو پس ملازمات کلیہ وہ یہی قضایا ہوں گے ساڑھے اصول فقہ دے جی جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ملازمات کلیہ کے ساتھ باوجود ملزوم کے وجود کے پس ملازمات کلیہ وہ یہی قضایا ہے قولن هذا الحكم ثابت لانه كلما دل ایک گل دم ہوئی هذا الحكم اگے ہن دلیل چلانی ہے پہلے شرطیہ بنانا ہے پھر او جڑا ہے نا لاکنہ نال استثناء کرنی ہے تے پھر دوجا نتیجہ ہونا ہے کیویں لین كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا بس اے بن گیا کی شے اے بن گیا صغرا کی بن گیا صغرا کیڑا پورا شرطیہ کہ جب بھی دلالت کرے قیاس حکم کے ثبوت پر تو اس کو لازم ہے کہ وہ حکم خامخواہ ثابت ہوتا ہے ہون اساں لاکنہ دے نال این مقدم دی استثناء کرنی تے نتیجہ لیکن قیاس تو دلالت کر رہا ہے اس حکم کے تو نتیجہ این تالیفہ یکونو تو لہذا وہ پھر حکم ثابت ہے کو سمجھ لگ گئی کہ نہیں سمجھ آئی مانا کرا بھی ایسے مثالیں دو بنائیاں جی اچھا جی جیسے ہمارا قول حاضر الحکم ثابت اس اتے دلیل دینی ہے کیڑی قیاس استثنائی اتصالی نال اس لیے کہ جب دلالت کرے قیاس حاضر اس حکم کے ثبوت پر تو ہوگا یہ حکم ثابت ہون وضع مقدم نتیجہ وضع تالی لیکن قیاس تو دلالت کر رہا ہے اس حکم کے ثبوت پر تو پس ہوگا یہ حکم ثابت جی جیسے قول ہمارا هذا الحکم ثابت اس لیے کہ یہ حکم
جب دلالت کرے قیاس اس حکم کے ثبوت پر تو ہوگا یہ حکم ثابت، لیکن قیاس دلالت کر رہا ہے اس حکم کے ثبوت پر، پس ہوگا یہ حکم ثابت۔ شاباش۔